اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات، رب کعبہ کا ارشاد ہے کہ بے شک دین اسلام ہے، اور اس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجا، تاکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اور دنیا والے راہ راست پر آ جائیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ نے اس نبی کو بھیجا، اس رسول کو بھیجا جس کے لیے یہ دنیا بنائی تھی، یعنی خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ شمس و قمر کی کنڈیلیں جلاتا، نہ نباتات ہوتے، نہ حیوانات ہوتے، نہ کوئی ہوتا۔ اللہ نے صرف یہ دنیا اس لیے بنائی کہ اس کو اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے، اور سبھی اعلان کرتے آئے کہ آنے والا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، کوئی یہ کہتا ہوا آیا کہ جس کا نام محمد ہوگا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں سرزمین مکہ پہ آئے۔ 40 سال تک بالکل خاموش تبلیغ کی، لیکن وہ تبلیغ ایسی ہے کہ ہزار تقریر پر بھی بھاری ہے۔ وہ خاموش تبلیغ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اللہ نے تم کو کس لیے دنیا میں بھیجا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کفار مکہ نے دو بات نہیں کہی ہے، یعنی حضور کو بڑی تکلیف دی ہے، ان کے ماننے والوں کو کفار مکہ نے بڑی تکلیف دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ محمد غلط ہیں۔ کفار مکہ یہ نہیں کہہ سکے، بلکہ اکیلے میں جب ابو جہل جیسا شخص جب اکیلے میں بیٹھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی اس نے امانت میں خیانت کی ہی نہیں، کبھی غلط انصاف کیا ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ دیکھیے، سرداری کا جھگڑا آج نہیں، اس زمانے میں تھا۔ ابو جہل یہ کہتا تھا پھر میری سرداری کا کیا ہوگا، سردار مان لیں گے تو میری سرداری کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے 40 سال تک وہ تبلیغ کی جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا، جو قرآن سے پیغام پہنچانا چاہتا تھا، جو اللہ کی مرضی تھی وہ کر کے انہوں نے دکھلا دیا۔ اور 40 سال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر وحی آنا شروع ہو گئی، اور 23 سال تک وحی آتی رہی، اور اللہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سناتے رہے۔ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی کردار کے ذریعے تبلیغ کی تھی، قرآن نے وہی آ کے سنا دیا۔ قرآن نے وہی سنا دیا کہ بھائی تم ایسے رہو، تمہارے پر یہ چیز حلال ہے، یہ چیز تم پر حرام قرار دے دیے، یہ تم اللہ سے اپنا رشتہ اس طرح جوڑو، امانت میں خیانت نہ کرو، بھائیوں سے محبت کرو، وغیرہ وغیرہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ یہ قرآن کا پیغام آ گیا۔ لیکن ایک پیغام اور بھی آیا، ایک پیغام یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، لا نبی بعدی،
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس پر ہم مسلمانوں کا یقین ہے۔ اگر ایک ذرا سا بھی آدمی ڈگمگائے گا، ایمان ہی ختم ہوگا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ نے ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس سے جو اکمل تھا، جو افضل تھا، جو سارے دنیا میں اچھا تھا، جو اللہ کے خزانوں میں بہترین جوہر تھا، اس نے اللہ نے اسے دنیا میں بھیج دیا، اعلان کروا دیا لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے ضرور، بارہ آدم کے بعد جب دنیا راہ راست سے ہٹنے لگی تو تو نے حضرت نوح کو بھیج دیا۔ حضرت نوح کے بعد جب دنیا راہ راست پر سے ہٹنے لگی، تیری نافرمانی کرنے لگی، تو تو نے حضرت شیش کو بھیج دیا۔ حضرت شیش کے بعد جب دنیا نافرمانی کرنے لگی تو تو نے دوسرے انبیاء کو بھیجا۔ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، حضرت اسماعیل کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب ان کی قوم نافرمان ہو گئی تو تو نے حضرت عیسیٰ کو بھیج دیا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم جب راہ راست سے ہٹ گئی تو تو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ کیا اس کے بعد صبح قیامت، دو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے بعد صبح قیامت تک کے لیے دنیا راہ راست پر آ گئی تھی، کوئی برا انسان نہیں پیدا ہونے والا تھا، یا یہ کہ کیا یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس لائق نہیں رہی کہ کوئی اس کے درمیان نبی آئے؟ بس دو ہی سوال اٹھ جاتا ہے۔ کیا دنیا راہ راست پر آ گئی صبح قیامت تک کے لیے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، سب جو ہیں صادق ہیں، سب جو ہیں امین ہیں، سب جو ہے اللہ کے راہ پر چلتے ہیں، سب اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی سب کرتے ہیں؟ کیا ایسے بندے پیدا ہونے لگے کہ نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یا پھر ایسا ہے کہ یہ لوگ اس لائق نہیں رہے کہ ان کے درمیان نبی نہ آئے؟ دوستو دونوں بات نہیں، دنیا راہ راست پر نہیں آئی، آ گئی، یعنی ہر دور میں کچھ اچھے پیدا ہوتے ہیں، کچھ برے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دور جس دور میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں مکمل طور پر برا نہیں کہا جا سکتا ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں۔ یہ ہے کہ اس کی ریشیو گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، کبھی بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں، کبھی بہت زیادہ برے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں بہت زیادہ برے ہیں، کم اچھے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت اچھے لوگ تھے، کم برے لوگ تھے، بس ریشیو بڑھتا رہتا ہے، لیکن اچھے برے ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو راہ راست پر دکھلانے کی ضرورت ہے، ان کو راہ راست کو دکھلانے کی بھی ضرورت ہے، ان کی رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ اور امت کو، اپنے پیارے حبیب کی امت کو اللہ کبھی بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اس امت جس میں ہم آپ آتے ہیں اس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، امت وسطیٰ کہا ہے۔ جتنے نبی کی امت ہیں کسی کو اللہ نے نہ خیر امت کہا ہے نہ امت وسطیٰ کہا ہے، یعنی آپ اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے آپ کو خیر امت کہہ دیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کی محبت میں آپ کتنوں برائی کیجیے، اللہ نے لیکن آپ کو خیر امت کہہ دیا ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ برے ہیں، لیکن وہ بھی خیر امتی میں آ گئے، امت وسطیٰ ہی میں آ گئے ہیں۔ تو پھر رہبری کا کیا ہو؟ اگر رہبری ایسے ہی تھی، تبلیغ کا کام ایسے ہی انجام ہوتا، نظیر خان سن لیں آپ بھی اور آپ لوگ بھی سب بھی، تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، وہ خانہ حکیم کو خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار دیتا، وہی بڑا آسان تھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار دیتا۔ وہ لوگ مل اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ اتار جائے تو قرآن تو شاید اتنے فرقے بھی نہ بنتے، کہتے کعبہ ہے اللہ کا گھر اور قرآن ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ہم نبی بھیجیں گے تو ستائے بھی جائیں گے، تو اللہ جس سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اس کو ستانے کے لیے کیوں دنیا میں بھیجا؟ بھائی اب تک آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بعض لوگ نظر آ رہے ہیں، کیا نہیں پریشان کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام کتنی پریشانی جھیلنی پڑی، لیکن اللہ نے بھیجا۔
دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، کوئی آدمی نماز پڑھنا، اس علاقے کا علاقہ نہیں جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 5 وقت پڑھو، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع میں بھی جانا ہے، قاعدے میں بھی بیٹھنا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ رکوع کہاں تک ہوگا، سجدہ کس انداز سے ہوگا۔ یعنی جب تک یہ پریکٹیکل کر کے کوئی رہبر آپ کو نہیں دکھلائے گا، کوئی استاد نہیں دکھلائے گا، جب تک آپ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی معلوم ہے رہبر کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات سے ہیں، یعنی ظاہری حیات جو کہی جاتی ہے، ایسے تو ہمیشہ حیات سے ہیں، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور حیات سے ہیں، لیکن جب ظاہری جو حیات تھی وہ ابھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیے وہ مہینہ آ ہی رہا ہے، حج کا مہینہ آ چکا ہے۔ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سے واپس ہوئے، مقام غدیر پہنچے، غدیر میں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رک جاتے ہیں، آپ تاریخ پڑھو گے، خود بھی رک گئے، اور ایک اعلان فرمایا کہ جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے، اور جو آگے پہنچ گئے ان کو بلا لیا جائے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ جو تیز جا رہے ہیں انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ پیچھے والے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یقیناً جواب ملا ہوگا کہ مجھے ایک اہم اعلان کرنا۔ اس کے بعد آپ احادیث میں دیکھیں کہ صاحب وہ اونٹ پر جو رکھا جائے کجاوا، اس کا ممبر بنتا ہے، ایک طرح سے سریا جاتا ہے، اور اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے ہم مولا ہیں علی ان کے مولا ہیں۔ اور اس حدیث پر کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سیاستہ میں بھی ہے، اسے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کے میں مولا ہوں علی ان کے مولا۔ معلوم ہوا کہ اب حضور کے بعد رہبری جو ہوگی وہ علی کی ہوگی، اور علی سے جتنے لوگ سٹتے جائیں گے اب رہبری انہی کے ذمہ ہوتی جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں یہ صوفیہ کا سلسلہ جو ہے، یہ بزرگان دین کا جو سلسلہ ہے وہ بس بالکل ہے حضرت علی کے بعد پھر، یعنی کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت علی تک نہیں جاتا ہو۔ تو علی سے جتنے سٹتے گئے، علی سے جس نے اپنا چن ملا لیا وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ ملا لیا، اور جس نے رسول سے اپنا سلسلہ ملا لیا اس کا سلسلہ خدا سے مل گیا۔ یعنی رہبری ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ صوفیہ کرام کے ذمہ ہے۔ جو صوفیہ کرام ہیں وہ رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی کچھ صوفی کو ہو سکتا ہے آپ نام لے لیں، فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، تو دیکھیے نقلی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو نقلی صوفی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا؟ سب سے آخر میں ہندوستان میں بھی ایک شخص تھا، کاذب تھا، وہ اس نے نبوت کا اعلان کیا قادیان میں۔ تو نقلی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نقلی صوفی نہیں پیدا ہوگا۔ جب نبی کے نام پر لوگ فراڈ کر سکتے ہیں تو صوفی کے نام پر فراڈ نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ایمان والے نبی اور غیر نبی میں، صحیح نبی میں اور غلط نبی میں اس نے ایمان والوں نے پہچان بنایا، تفریق کیا، ویسے صوفی اور غیر صوفی میں بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے رشد و ہدایت جو صوفیہ کرام نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ چاہے
وہ بڑے پیر صاحب ہوں، چاہے خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت محی ملت و الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی سزی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مخدوم سمنا ہوں، یا مخدوم جہاں شاہ شریف الدین احمد یہ منیری ہوں، یا آفتاب شیخ حضرت دیوان شاہزانی ہوں، یا جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انہوں نے پھوٹ کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو۔ ان لوگوں نے اپنا سارا چیز قربان کر دیا صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اور صحیح دین ان تک پہنچ جائے۔ جناب والا، آج کی تاریخ اس لحاظ سے بڑی اہم تاریخ ہے کہ آج ایک بڑے صوفی کے وصال کی تاریخ ہے، یعنی آج آفتاب شریعت مہتاب طریقت آیت من آیت اللہ مقرب خاص بارگاہ ذانی حضرت دیوان شاہزانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں وصال کی تاریخ بڑی اہم ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، خانقاہوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اتنی اہم تاریخ ہے کہ بقول اکبر دانہ پوری کے کہ خدا کی حضوری میں دل جا رہا ہے، اجی مرنا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ صوفیہ موت کے انتظار میں رہتے ہیں، اس لیے جب ان کی دو ہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اور انسان جیتے جی جتنی بھی عبادت کر لے لیکن جیسے ہی ختم ہوتا ہے ابھی دفن کیا گیا حضور کی زیارت ہو جاتی ہے مزار میں۔ یہ کوشچن عام ہے، اس پر وہابی دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے، بس سب یہ کہتے ہیں کہ حضور کو وہ فرشتہ یہ پوچھا ہے ما اقولو، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ایمان والا کیا ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ تو ظاہر ہے 30 دن کے انتظار میں صوفیہ اکرام بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اس رات کو بزرگوں کی وصال کی تاریخ کو عرس کہا جاتا ہے، ملنے کی رات۔ حضرت دیوان شاہزانی کی شخصیت بڑی اونچی ہے، بہت اونچی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ تو دیکھتے ہیں بڑی سی عمارت بنی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑی سی خانقاہ ہے، بڑا سا گیٹ ہے، بڑی سی مسجد ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ہے خاک ہوں پر توتیا ہوں اسی چشم محروما کا، آنکھ والا رتبہ سمجھے مجھ غبار راہ کا۔ آنکھ والا انسان سمجھتا ہے بھائی جہاں بس اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر علم کے لحاظ سے اٹھا کے دیکھ لیجئے تو معاصرین نے ان کے علم کو اس طرح سراہا ہے کہ آفتاب شریعت جیسا معزز لقب معاصرین نے دے دیا، ملا جیسا معزز لقب معاصرین نے دے دیا۔ معاصرین نے ان کو لکھا ہے محبوب یزدانی، ان کے معاصرین ان کے عہد کے لوگوں نے ان کو آیت اللہ لکھا ہے، یعنی اللہ کی نشانی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ اور واقعی ان کے کارنامے کو جب دیکھا جائے کسی بھی لحاظ سے، چاہے علمی حیثیت سے، ادبی حیثیت سے، مذہبی حیثیت سے، روحانی حیثیت سے، تو دور دور تک ایسی شخصیتیں نہیں ملتی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو پشتو کے بلند پایا شاعر ہے، بلکہ شاعر ہی نہیں ہے بلکہ اولین صاحب دیوان شاعر ہے۔ تصوف میں جو ان کا رسالہ ہے، یعنی باہر کی دنیا کہتی ہے کہ ایک ہندوستانی شخص اتنا اچھا کیسے لکھ لے گا، نظر اتنی تیز ہے۔ آپ کے دور کے اکثر تذکرہ نگار نے یہ کہا ہے کہ نظر اتنی تیز تھی کہ مردے کو دیکھ لیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یعنی کوئی ایک نے نہیں لکھا ہے، یعنی جس تذکرہ نگار نے ان کے ہاتھ کے لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ نظر اتنی تیز تھی کہ مردے کو دیکھ لیتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جس انسان کو دیکھ لیا انہوں نے، اس کے قلب بدل جاتا تھا، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ شر سے خیر کی طرف آ جاتا تھا، برائی سے بھلائی کی طرف آ جاتا تھا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا۔ یعنی بعض لوگوں نے تو صوفیہ میں دو طرح کے صوفیہ ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے تو صرف رشد و ہدایت کی ہے، بعض صوفیہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر تبلیغ دین کیا ہو۔ تبلیغ دین کیا ہے؟ دیکھیے اس لفظ کا
बड़ा गलत मसरफ़ हो गया इस दौर में। तबलीग से लोग ये समझते हैं, तबलीगी जमात के लोग जो घर घर मुसलमानों के पास जाके ये कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। चलो उनका अपना काम है, मैं तो किसी पर एतराज़ करता नहीं, लेकिन तबलीग का असल मकसद है कि गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम पेश करना, यानी ज़ुबानी भी और कैरेक्टर से भी। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ये कहता है, बल्कि ख़ुद करके दिखलाना। और इस लिहाज से आफ्ताब शरीयत ने बहुत बड़ा काम किया। यानी एक तज़किरा हकीक़तुल फ़ुक़रा, उसमें यह है कि इन्होंने उस दौर में, आज 4 लाख आदमी बहुत मुश्किल नहीं है। आज 4 लाख आदमी क्या है, किसी महल्ले ही की आबादी 4 लाख हो सकती है, बड़े महल्ले की। उस ज़माने में, हज़रत के ज़माने में, जहाँ ये पूरे इलाके में एक हज़रत की खानक़ाह थी, बाकी जंगल थी। इससे सोचे कि कितनी कम आबादी थी। यानी हमारे बचपन में पूरे हिंदुस्तान की आबादी 44 करोड़ थी, आज 1,30,00,000 करोड़ होगी। तो इस तरह से बढ़ रही आबादी, और 400 साल पहले कितनी कम आबादी होगी। लेकिन हज़रत ने 4 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वा दिया, इस्लाम में दाखिल किया। तबलीग दीन के लिए पूरे दुनिया का सफ़र किया, यहाँ तक कि दीवार क़हक़ह तक पहुँच गए। और वहाँ पर जा कह दिया, अल्लाह तेरी दुनिया आखिर हो गई, नहीं तो इससे भी आगे जाकर तेरा और तेरे हबीब का कलमा लोगों को पढ़वा देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी वालाना मोहब्बत थी कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिंदुस्तान भेजा। देखिए, हिंदुस्तान में 2 तरह के बुज़ुर्ग हैं। एक वो हैं जो यहाँ पैदा हुए, जैसे मखदूम जहाँ शाह शरफ़ुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। कुछ बुज़ुर्ग वो हैं जो यहाँ आए, जैसे कि ख्वाजा साहब, ख्वाजा अजमेरी यहाँ आए, मखदूम सिन्ना यहाँ आए। तो 2 तरह के बुज़ुर्ग, लेकिन हज़रत का शुमार दोनों में नहीं है। ना यहाँ पैदा हुए ना आए, बल्कि इनको भेजा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इनको बशारत ही नहीं दी, बल्कि ये कहा कि तुम जाओ हिंदुस्तान, मेरे लाए हुए दीन को बचाओ, और इसके बाद ये खाक ले लो, जहाँ इस रंग की मिट्टी मिले वहीं तुम रह जाना। भाई, आज दिन में कुछ चैनल वाले आए थे, मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे। एक जुमला उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, भाई आज तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक जुमला नहीं बोलता है, लेकिन कमाल इस शख्सियत का, अकबर जैसी अजीम शख्स से ये टकरा गए दीन इलाही के लिए। आप जानते ही हैं कि अकबर ने एक नया दीन फैलाया था जिसका नाम दीन इलाही था, जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ था। हिंदुस्तानी उलमा में 2 आदमी, एक मुल्ला यज़दी ने फतवा दिया और एक मुजद्दिद साहब ने। बाकी यहाँ के उलमा और सूफिया खामोश रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका साथ दिया, बल्कि कुछ अख़वंद दरवेज़ा वगैरह ने साथ ही दिया था, कुछ ने अकबर का साथ दिया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग खामोश रह गए। बस ये शख्सियत उस वक्त मदीना मुनव्वरा में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारत हुई कि अज़ानी तुम हिंदुस्तान जाओ और मेरे लाए हुए दीन को की हिफाजत करो। बाज़ लोग कहते हैं बचाओ, बाज़ तज़किरे में आता है कि हिफाजत करो। और खाक अता हुई कि जहाँ इस मिट्टी की तरह मिट्टी मिल जाए वहीं तुम रह जाना। लिहाजा ये भेजे गए, ना यहाँ पैदा हुए और ना आए, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेजा। ये फ़ख्र इन्हीं को हासिल है। और देखिए, मैं एक ऐसा जुमला कहने चाह रहा हूँ, इस्लाम पर 2 वक्त अजीब पढ़ा है। एक सन 61 हिजरी में पढ़ा, करबला का मैदान हुआ। यजीद एक ऐसा दीन पेश कर रहा था जो दीन इस्लाम नहीं था, दीन इस्लाम के ठीक मुखालिफ था। जहाँ शराब हलाल थी, जहाँ कुत्ता हलाल था, कुत्ता नापाक नहीं था, जहाँ माँ से बेटों की शादी हो सकती थी, जहाँ जुमे की नमाज बुध के दिन होती थी, जहाँ बैतुल माल जो है वो उसका अपनी ज़ाती मिल्क थी। इस तरह सारी चीज़ों को उसने बदल दिया था। कौन उठा? हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम उठे। वो नहीं जानते थे करबला जाने के बाद क्या होगा, वो सब कुछ जानते थे कि करबला जाने के बाद क्या होगा, लेकिन उनके सामने एक ही बात थी कि चाहे दीन बचे चाहे हम बचे, चाहे नाना का लाया हुआ दीन बच जाए चाहे हम बच जाए। उन्होंने फैसला किया हम बचे या ना बचे, नाना का लाया हुआ दीन बच जाए।
لہٰذا کربلا معلیٰ گئے یزید سے ٹکرانے، ظاہر ہے کہ صرف شہید نہیں ہوئے، پورا خاندان شہید کر دیا گیا، عورتوں کی لاشیں پامال کر دی گئیں، عورتوں کو بے مکھنوں چادر کوفہ اور شام کے بازار میں گھما دیا گیا۔ اتنے کچھ کرنے کے باوجود یزید جیتا نہیں، ہار گیا۔ اسلام آج بھی حسین والا ہو، حسین جس اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، جو دین حسین کے نانا نے لایا تھا، وہ دین بچ گیا۔ اور آج یزید ایسا مرا کہ کسی کو ماں بہن کی گالی دے دیجئے اتنا نہیں بگڑے گا، جب اگر اس کو یزید کہہ دیے تو اس سے زیادہ بگڑ جائے گا۔ یزید کا کام بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے کو یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں صرف ایک جملہ ہے، اس سے الگ ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یزید کا مشن ختم ہو گیا، یزید کا مشن آج بھی جاری ہے۔ حسینی مشن زندہ ہے، یزیدی مشن بھی زندہ ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ سن 61 ہجری میں یہ ہو رہا تھا کہ اسلام کو بدنام جو ہے کوئی دوسرا نہیں کر رہا تھا، باہر والے لوگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یزید اسلام کو بدنام کر رہا تھا، اسلام میں تبدیلی لا رہا تھا۔ اگر کوئی نصرانی کرتا، کوئی یہودی کرتا، کوئی ہنود کرتا تو شاید اس کا بدلہ لیا جاتا، تمام مسلمان ایک ساتھ کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا تھا کہ جو اسلام کے خلاف کر رہا تھا وہ امیر المومنین تھا، کوئی معمولی نہیں تھا، اس زمانے کا امیر المومنین تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے رہے تھے، دیکھیے قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کو اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکومت وقت کی، امیر کی، لہذا اس کی اطاعت جائز ہے۔ لیکن حسین اتنی بڑی قوت سے ٹکرا گئے اور یزیدیت کو، یزیدی مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے 1000 سال بعد تقریباً پھر ایک فتنہ پیدا ہوا، اور وہ بھی حکومت ہی کے ذریعے پیدا ہوا اور مسلمی حکومت کے ذریعے پیدا ہوا۔ اکبر نے دین الہی پھیلایا جو دین کے بالکل مخالف تھا۔ دیکھیے کتنی اہم شخصیت ہے، کہاں مدینہ منورہ، وہاں سے چلتے ہیں۔ اب چلیں کیسے؟ ظاہر یہ بشارت دے دی گئی، کہہ دیا گیا کہاں جانا ہے، لیکن اب کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ تو آتے ہیں بغداد، بڑے پیر صاحب کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اسی سلسلے قادر سلسلے سے کہ حضرت مجھے یہ بشارت ہوئی، ہم کیسے جائیں؟ تاریخوں میں آتا ہے کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ ارزانی تمہیں ہند جانا ہے اور ہند کا راستہ ایسے ہے، اور سنو آج سے تمہارا خطاب دیوان ہو گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرا ایک اعجاز ہے، یعنی میرا ایک بڑا ہی ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب شب معراج حضور جا رہے تھے، براق پر چڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی، تو میری روح پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے پر پیر رکھ کے براق پر چڑھے، اور انہوں نے کہا کہ عبد القادر آج میرا پیر تمہارے کاندھے پر ہے، اور آج جتنے ولی اللہ ہوں گے سب کے کاندھے پر تمہارا پیر ہو۔ میرا اعجاز یہ ہے، تمہارا اعجاز اس یہ ہوگا کہ تم دیوان ہو، جب تک تمہارے رجسٹر میں نام نہیں لکھا جائے گا اس کا شمار ولیوں میں نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کے 100 کے بعد، بلکہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کا نام تمہارے رجسٹر میں نہیں ہوگا تو اس کا شمار ولیوں میں نہیں ہوگا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا، اللہ نے ظاہر یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ملتی ہیں اللہ کے بغیر حکم سے، اللہ جب چاہتا ہے تبھی ملتے ہیں۔ کتنا اونچا اٹھایا کہ جب رجسٹر میں نام لکھ دیں اس کا شمار ولی میں۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو حضرت کی شخصیت بڑی اونچی ہے، بہت اونچی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بھائی کون بزرگ ہیں؟
آپ افغانستان چلے جائیے تو وہاں 2 ہی آدمی کا نام سنیے گا، چاہے مولانا روم کا، چاہے آفتاب شیخ حضرت دیوان شاہزانی کا۔ سینٹرل ایشیا چلے جائیے، لگتا ہے کہ جماعت کی جماعت حضرت کی دیوانی۔ اور یہی نہیں، ایران کے کچھ حصوں میں میں نے دیکھا، ازبکستان میں دیکھا کہ حضرت کے ماننے والے موجود، حضرت کے نام پر یونیورسٹی موجود ہے، حضرت کے نام پر مدرسہ موجود ہے، حضرت کے نام پر لائبریری موجود ہے، حضرت کے نام پر سڑکیں موجود ہیں۔ ابھی پاکستان سے میرے پاس ایک ویڈیو آیا کہ حضرت کے نام سے جو یہ قصور ہے، قصور کا مین دروازہ حضرت کے نام پر ہے۔ تو حضرت کی شخصیت بڑی اونچی ہے۔ خود ہندوستان کے نصاب آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ سلیبس میں جامعہ میں اور JNU میں حضرت پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ 2 یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، جو میں خود کچھ لیکچر دینے کے لیے وہاں جہاں گیا۔ کون ہے بزرگ جس کو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں الگ سے؟ یعنی من جملے تو سبوں کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن الگ سے باضابطہ ایک پیپر بنا کے پڑھایا جائے، وہ حضرت کی شخصیت۔ حضرت کی علمی شخصیت بھی بڑی اونچی ہے، ادبی شخصیت بھی بڑی اونچی ہے، مذہبی شخصیت بھی بڑی اونچی ہے، اور روحانی شخصیت کا کیا کہنا۔ تو حضرت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت پر جتنا کام، جتنا ریسرچ پہلے بھی ہوا ہے اور آج ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ہندوستان میں PhD تو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیمبرج میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، کیلیفورنیا میں، اس طرح کی یونیورسٹیوں میں، کابل میں، آپ کے پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں میں حضرت پر 36 تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اردو زبان میں نہیں لکھے گئے ہیں، وہ پشتو میں ہیں، فارسی میں یا انگلش میں ہیں۔ حضرت کا تذکرہ ان کتابوں میں مل جاتا ہے جہاں بہار کے بزرگ، ایسے بزرگ سب بزرگ ہیں، اس میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، چاہے تذکرہ ہو یا نہیں ہو، لیکن کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہار کے بزرگوں کا تذکرہ جہاں نہیں بھی ہے کسی بھی، لیکن حضرت کا تذکرہ اس کتاب میں ہے۔ کیوں ہے؟ کہ حضرت کا کارنامہ اتنا اہم ہے۔ اور الحمدللہ حضرت کے سجادے کا یہ اثر آج بھی موجود ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی پیدم سلطان بود باپ تو بہت بڑے تھے، بیٹا کیا ہے؟ حضرت نے جیسے یہ کر دیا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں لیا، ان سے جب بڑی بڑی جائیدادیں کی لوگوں نے، جیسے جہانگیر نے بہت بڑی جائیداد دی، لینے سے انکار کر دیا، ضد کیا پھر بھی انکار کیا۔ ظاہر ہے جہانگیر زندگی مزاج کا تھا بادشاہ، اس نے حضرت کے ایک مرید کو دے دیا، اس نے رکھ لیا، کہا کہ حضرت جب خوش رہیں تو دے دینا۔ رات میں دھونی جمانا آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، یعنی لکڑی سلگا کے جاڑے کے دن میں لوگ دھونی بناتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف بزرگان دین جو ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ ذکر الہی کرتے ہیں۔ دھونی رمال کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر الہی کر رہے تھے، اتنے میں آگ ٹھنڈی ہوئی۔ حضرت نے اسی کو بلایا جس کو جہانگیر نے وہ فرمان دیا تھا، کہا ادھر ہو، کہا کہ جہانگیر نے کچھ دیا ہے تم کو، لاؤ۔ تو وہ آدمی اسے کہا لگتا ہے حضرت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دیا ہے، یہ کیا ہے، دوڑ کے حضرت نے اسے چاک کیا، آگ میں ڈال دیا۔ چلا حضرت یہ بہت بڑی جائیداد تھی، کہا کہ اگر جائیداد رہ جائے گی تو فقیری رخصت ہو جائے گی، ہم فقیری رکھنا چاہتے ہیں، جائیداد کو نہیں رکھنا چاہتے۔ الحمدللہ آج بھی اتنے گئے گزرے وقت پر بھی ان کے ماننے والے اس پر قائم ہیں۔ کبھی کسی بادشاہ وقت سے، کبھی کسی وزیروں کو خاطر میں نہیں لایا، ملتے ہی نہیں، آ کے دروازے میں واپس ہو جاتا، آیا بس چلے جاؤ آستانے پر، کبھی کسی سے نہیں لیا۔ اسے تصوف نام ہے دینے کا، لینے کا نام نہیں ہے۔ تصوف نام ہے دینے کا، لینے کا نہیں ہے۔ یہاں کے سجادہ کے لیے بالکل ضروری ہے ایک 5 ٹائم مسجد جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اتنا علم رکھے کہ وہ دوسرے کی بھی رہبری کرے اور خود بھی اس علم پر چلے۔ الحمدللہ یہ بات ہے، بالکل حلال کھائے، بالکل حلال کھائے۔ اس میں کم از کم 25 مرید تو میں بیٹھی ہوں، پوچھ لیجیے آپ۔
کہ یہاں کا سجادہ کبھی کسی سے کچھ لیتا ہے؟ تو بھائی جب اللہ پر یقین ہے، توکل علی اللہ ہے، تو بندے سے کیا لیا؟ جس دن بندے سے لیا اس دن اللہ سے توکل ہٹ گیا آپ کا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ دے گا۔ ہم نے اپنے کچھ بزرگوں کو یہ بھی دیکھا ہے، بہت پیسے والے تھے، آگے غربت، کوئی ملنے کے لیے آیا تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کے پی گئے اور کہا کہ اللہ نے آج یہی مجھے دیا ہے، ذرا سا چہرے پہ میل نہیں دیکھا ہوں۔ تو توکل کی شان جو بڑے حضرت میں تھی، یعنی حضرت دیوان شاہزان رحمۃ اللہ علیہ میں، آج بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں ارزاں شاہی میں موجود ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت مجبوری ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ شخصیت سمجھ میں ان لوگوں کو آئے گی جس کا ایمان مکمل ہو، جس کو اللہ کا عرفان ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ بھائی یزید کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ یزید کے ساتھ یہی مسئلہ تھا نہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے حسین کو نہیں سمجھ رہے تھے، یزید سب کچھ تھا۔ دیکھیے وہ امیر المومنین بھی تھا، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس نے حضرت حسین علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ نبی کے یہ نواسے ہیں، لیکن پہچان نہیں رہا تھا۔ پہچان کی بہت ضرورت ہے، اور ہم تو ایک جملہ فاضل کہتے ہیں، جیسے حضرت علی کو سمجھنے کے لیے، حضرت حسین کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، ویسے بڑے حضرت کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ ایک نہیں ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی کون ارزانی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس کا باپ ایک نہیں ہوگا تب، ماں ایک نہیں ہوگی تب۔ اس کو بہت ضروری ہے کہ صاحب جس کو اپنی اصل کی پتہ نہیں ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی حضرت پر تو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ لکھا ہی وہ نہیں ملتا ہے۔ بھائی اللہ نے تمہارے آنکھ پر پٹی باندھی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو حضرت کی شخصیت، اس لیے کہ تمہاری رگوں میں حلال چیز نہیں دوڑی ہے۔ حلال چیز دوڑنے کے بعد حضرت کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ حلال چیز جب رگوں میں جائے گا، حلال چیز جب پیٹ میں جائے گا تو کفر اسلام میں فرق محسوس ہوگا۔ اگر حلال چیز میرے پیٹ میں یا کسی کے پیٹ میں جائے گا تو یہ کہے گا کہ دیکھیے فلاں صاحب مر گئے ہیں، ان کے جنازے کی نماز ہوگی اور ان کی قرآن خوانی بھی ہوگی، ان کی بخشائش کے لیے دعا بھی ہوگی۔ حرام میں نس میں چلا جائے گا تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو پھر ویسا شخص جا کے غیر مسلم کی راکھ پر فاتحہ پڑھے گا اور سلام پڑھے گا، قرآن پڑھے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کو حلال روزی کھانا۔ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک بات آخر کہ آپ دیکھیے گا ڈفرینٹ مزاروں پر چلے جائیے گا تو بزرگ کی کرامت عجیب طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی جو منہ میں آیا، کبھی یہ کہہ دیں گے بھائی مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کبھی یہ کہہ دیں گے کہ ارے، یعنی ایک صاحب تو میرے سامنے کہہ دیا انہوں نے، وہ بزرگ کا جو ہے 1203 ہجری میں ہوا، میرے سامنے ایک صاحب کو وہ بتا رہے تھے، وہ مجاوی صاحب، کہ بس یہیں پہ مخدوم بہاری حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ مخدوم صاحب کا زمانہ کب اور یہ کب؟ تو مجاوروں کو یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے، اس کے لیے مشائخ ہونا ضروری ہے، مجاور کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے حضرت کی شخصیت بڑی اونچی ہے۔ حضرت کو سمجھنے کے لیے، اور جہاں کا لچھدار تقریر، بھائی ابلیس معلم الملکوت تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ لچھدار گفتگو ابلیس بھی کرتا تھا، معلم الملکوت تھا، لیکن انہی حرکتوں کے باوجود راندا گیا۔ ابلیس جب دنیا میں آیا، ایک واقعہ میں نے کہیں پر پڑھا، میں نے یہ پڑھا کہ حضرت آدم کے پاس کہیں وہ گئے ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، تو ایک بچھڑا لا کے ابلیس نے اور چلا گیا، اور انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہا کہ بھائی یہ آیا،
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो देखा कि ये शैतान है, उसको भगा दिया। फिर दूसरे दिन गए, फिर वो आ गया, फिर आज दो फिर बंधा हुआ है। फिर हज़रत हव्वा से कहा कि भाई कैसा है, क्या आदमी दे गया। फिर मारा पीटा भगा दिया। फिर तीसरे दिन फिर उसको जो है काट, यानी ज़बा तो नहीं है, काट उठ के फेंक दिया। चौथे दिन फिर बंधा हुआ था। तब हज़रत ये देखिए वाक़या, इसकी वाक़ियत की असलियत कितनी है, लेकिन तमसील के लिए वाक़या ज़रूरी है कि चौथे दिन उन्होंने उसको ज़बा किया, उसकी बोटी बनाई, उसका कलिया बनाया और खा गए। इब्लीस ने कहा चलो मेरा काम हो गया। अब इस नस्ल में दोनों तरह के लोग पैदा होंगे। बाज़ जो होंगे रहमानी सिफत वाले होंगे, अब बाज़ मेरी सिफत वाले हो जाएंगे शैतानी सिफत में। तो अभी हम यानी ये मुसलमान इंसान ही नहीं, मुसलमान ही पूरे इंसान सिर्फ गैर मुस्लिम में भी बहुत से लोग इंसानी सिफत पर है। ठीक है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके यहाँ बड़ी इंसानियत है। तो इंसानी सिफत वाले भी हैं, शैतानी सिफत वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं, यजीद वाले भी हैं। जब यजीद को हुसैन नहीं समझ में आ सके तो आज के बाज़ मुजाबिरों को आफ्ताब शेख हज़रत दीवान शाहज़ानी क्या समझ में आएंगे। उसके लिए ताबीज़ का व्यापार करना नहीं पड़ेगा। हज़रत को समझने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान को बेचना नहीं पड़ेगा। ताबीज़ का व्यापार करके आप हज़रत की शख्सियत नहीं समझ सकते। हज़रत की शख्सियत को समझने कुरान पढ़ना पड़ेगा, उसकी तफसीर पढ़नी पड़ेगी, रसूल के फरमान को जानना पड़ेगा, तभी हज़रत की शख्सियत समझ में आएगी। टाइम बहुत हो गया है, इसलिए हज़रत के बारे में अगर बयान किया जाए तो कई एक रात गुजर जाएगा। बस एक शेर के बाद हम यानी यहाँ पर तो सिर्फ चंद नफूस गिनती के 15 आदमी बैठे होंगे बहुत। हम उन लोगों को के लिए एक शेर पढ़ना चाहते हैं जो दूर दराज से मुझे सुन रहे हैं। हज़रत की शख्सियत इससे ज़ाहिर होती है कि अमीर मुल्क आमानी, कदीर कद्र हक़दानी, जहाँ रा जुमला फैज़ानी, कलंदर शाह अरज़ानी। अमीर मुल्क आमानी, कदीर कद्र हक़दानी, यानी इनकी वो शख्सियत है कि जो अल्लाह वाला है वही समझ सकता है, ऐसे नहीं। जहाँ रा जुमला फैज़ानी, कलंदर शाह अरज़ानी, पूरे दुनिया पर हज़रत के असरात हैं, उनके फैज़ान हैं, उनकी तालीमात के असर हैं, उनकी तबलीग के असर हैं, सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि एक दुनिया के बड़े हिस्से पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। बारह हम लोगों को हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बारह हम लोगों को उस राह पर चला जिसको तूने सिरात मुस्तकीम कहा। मौला हम लोग को उस राह पर चला जिसको तूने सिरात मुस्तकीम कहा है। जिस राह पर चलने वालों के लिए तूने इनाम व इकराम कहा है, उस राह से बचा जिस पर तू गैज़ व गज़ब नाजिल करने वाला है। मौला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हमारा रिश्ता हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मिला कि हम उनकी एक एक सुन्नतों पर अमल करने लगे। मौला ताकि हमें क़ुर्ब मुस्तफ़ा हासिल हो जाए, हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, हमें हज़रत दीवान शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मौला या अल्लाह हज़रत के दर्जात बुलंद है और भी बुलंद फरमा दे। मौला आपके मज़ाहिर पर अनवार पर रहमत व नूर की बारिश हो रही है और भी कर दे। मौला आपके सिलसिले को सारे दुनिया में फैला दे। मौला अर्ज़ा शाही बिरादी जहाँ जहाँ है मौला उन्हें खुश व खुर्रम रख। मौला आबाद व शाद रख। मौला हज़रत के आस्थाने पर इनकी खानक़ाह में जितने लोग आते हैं मौला सबों को आबाद व शाद रख। मौला ये अल्लाह तू दिलों के हालात को जानने वाला है। मौला ये अल्लाह जितने लोग दूर दराज में बैठे देख रहे हैं मौला ये अल्लाह उनकी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी कर दे। मौला ये अल्लाह उनकी नेक तमन्नाओं को पूरी कर दे। मौला ये अल्लाह इस वक्त करोना जैसे मोहलिक मत से सारी दुनिया परेशान हाल है। मौला
اے اللہ تو ہی اسے نجات دے سکتا ہے مولا۔ اے اللہ ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ یہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے مولا، لیکن تو رحمان و رحیم ہے مولا، اور تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے مولا۔ اپنے پیارے حبیب کے طفیل و صدقے مولا ساری دنیا سے کرونا جیسے مہلک مرض کو دور فرما دے مولا۔ مولا کرونا جیسے مہلک مرض سے دور فرما دے مولا۔ مولا سبوں کو اس سے بچائے رکھنا مولا۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت جس کو تو نے امت وسطیٰ کہا مولا، اس پر رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا، اسے ویسے ہی بنا دے مولا جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے مولا۔ مولا جتنے لوگ جہاں جہاں موجود ہیں ہوتے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے مولا، جو روزگار کرتے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما مولا۔ اے اللہ کرونا جیسے مہلک مرض سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں مولا، اے اللہ ان کی بخشائش فرما دے مولا۔ اے اللہ جو بچیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہے مولا، غیب سے اس کا رشتہ ملا دے مالک۔ اے اللہ جو اولاد کی خوشیوں سے محروم ہے مولا، انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا۔ مولا تو رحیم و کریم مولا، مسلمانوں پر رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا، ان کی آپسی نفاق کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ کلمے کی بنیاد پر انہیں ایک کر دے مولا۔ مولا انہیں کلمے کی بنیاد پر ایک کر دے مولا۔ مولا یہ تمام دعائیں اپنے پیارے حبیب سرور دو جہاں مالک کون و مکان روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پیران پیر دستگیر غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہزانی سے رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے میں مولا تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے مالک۔ اے اللہ اس جگہ کو بھی سدا آباد و شاد رکھ مولا، حضرت کی تمام خانقاہوں کو جہاں جہاں اس کو آباد و شاد رکھ مولا، جتنے لوگ رشد و ہدایت میں لگے ہوئے انہیں بھی آباد و شاد رکھ مولا، جو لوگ مزارات کی خدمت کر رہے ہیں انہیں بھی آباد و شاد رکھ مولا۔ اے اللہ اس خانقاہ کے مریدین کو، محبین کو، متوسلین کو، آنے جانے والوں کو مولا سبوں کو سدا آباد و شاد رکھ مولا، سبوں کو جائز ہونے کی مرادوں کو پوری کر دے مولا۔ یا الہی فضل کر محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر حسن زہرا مرتضیٰ کے واسطے، جو ہیں بندہ خاص میں داخل کر ہمیں شاہ حسن بصیر مرید مرتضیٰ کے واسطے۔ یا الہی فکر دنیا سے کر آزاد ہمیں غوث العظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے۔ ساغر دل نور عرفان سے میرا لبریز کر شاہ رضانی گوہر در بے بہا کے واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و بیتہ و صحابہ و بارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔